مینس کی چکمہ دا تقاریر و مقابلہ دا اغیر باقیدہ آغاز کو او دعوتو کو دا تقریر دا پارا تورمان سکتا چرشی او بل متصمیر بیان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہی ملت کا مقدر کا ستارہ معزز سامعین حضرات اساتذہ کرام طلبہ کرام اور میرے ہم وطن عزیز بھائیوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج مجھے اس بارگاہ محفل میں جس موضوع پر گفتگو کا موقع ملا ہے وہ ہے قیام پاکستان کے مقصد محترم حضرات سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ پاکستان کیوں بنا اس کی غرض و غایت کیا تھی ہمیں پاکستان بنانے کا شوق کیوں ہوا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے اکابر ہمارے رہنما یہ چاہتے تھے کہ ایک ایسے آزاد مملکت ہو جس میں مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق حکومت بنائے اسلامی حکومت ہو ہر شخص کو انصاف ملے ہمارے نسلیں انگریزوں کے تباہ کاریوں سے بچ جائے اس لیے ایک خطہ ہمیں الگ درکار تھا جس میں صرف اور صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نفاذ اسلام ہو جس کا تذکرہ قائد اعظم محمد علی جناح نے متعدد جلسوں میں کیا اور اہل سنت والجماعت کے 5000 علماء و مشائخ نے مل کر بنارس کے سنی کانفرنس میں جو قرارداد پیش کی اس کی محرکات بھی یہی تھی کہ ایسا ایک ملک ہو جس میں اسلام کا نظام ہو اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہو ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ یعنی اگر کسی نے اسلام کے قانون کے علاوہ کسی اور قانون کو اپنایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز قبول نہیں ہے نہ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے بلکہ آخرت میں بے ایسے لوگ خساروں میں ہوں گے جنہوں نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنایا ہو اگر دین کو اپنانا ہوگا تو اسلام کو اپنانا ہوگا اگر قانون کو اپنانا ہوگا تو قرآن کے قانون کو اپنانا ہوگا عزیزان گرامی پاکستان کو اس لیے بنایا گیا کہ یہاں دین کا قانون ہو شریعت کا قانون ہو اور مسلمان اپنے زندگی اسلام کے مطابق گزارے آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے ایک جلسے میں کسی نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا کہ اگر پاکستان بنا تو پاکستان میں کون سا قانون ہوگا تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے قرآن اٹھایا اور فرمایا کہ پاکستان کو کسی قانون بنانے کی ضرورت نہیں بلکہ پاکستان کا قانون تو پہلے ہی سے بنا ہوا ہے یعنی قرآن پاک فرقان حمیدی پاکستان کا قانون ہوگا قائد اعظم نے یہ وعدہ کیا کہ اگر پاکستان بنی تو قرآن کی حکومت یہ یاد رکھنا کہ پاکستان کوئی سوشلزم کے تحت نہیں بنا پاکستان کوئی کمیونزم کے تحت نہیں بنا پاکستان اگر بنا ہے تو اسلام کی حفاظت کے لیے بنا جناب اور میرے ہم وطنوں ہمارا یہ وطن وہ وطن نہیں ہے جو اپنے بستے والوں کو کوئی وراثت میں ملا ہے بلکہ پاکستان کی بنیادی استوا کرنے کے لیے متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ہڈیاں اینٹ کی جگہ اور خون پانی کی جگہ استعمال ہوا پھر پاکستان بنا ہے اتنی گراں قدر تخلیق کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس نے تعمیری پاکستان میں اپنے دن من تن
اپنے بیوی بچے بھائی بہنیں عزیز و اقارب قربان کی ہے. پاکستان کے حصول کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا. کتنے ماؤں کے سامنے ان کے بچے ختم کر دی گئی. اور ہمارا یہ وطن پاکستان جو ہمارے اکابر اور رہنما کے کوششوں اور مسلسل جدوجہدوں کے وجہ سے بنا ہے. اللہ تعالیٰ آخرکار اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم سے 14 اگست 1947 کو پاکستان ہمارے وجود میں آیا. 14 اگست 1947 وہ مبارک دن ہے جب مملکت پاکستان ہمارے وجود میں آیا. ہندوؤں نے طرح طرح کی مکاریوں سے پاکستان کی مخالفت کی. انگریزوں نے بھی طرح طرح کے رکاوٹیں ڈالی. بلکہ مگر اللہ تعالیٰ رب العزت کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی اتفاق و اتحاد سے 14 اگست 1947 کو پاکستان ہمارے وجود میں آیا.